There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور آپ کے ناگہانی عذاب سے، اور ہر طرح کے غصے سے، اور نعمتوں کے چھن جانے سے، اور عافیتوں کے پھر جانے سے۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم، میری روح کو اچھا کر دے۔ کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ میں، اے میرے وحدتوں والے، مجھے یکجا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری، میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میں مسافر ہوں، 100 راستے مجھے راس آتے ہیں۔ میں مسافر ہوں، 100 راستے مجھے راس آتے ہیں۔ میرے واسطے میری منزل کو راستہ کر دے۔ میری آواز تیری حمد سے لبریز رہے، بس میں کونین میں جاری میرا نغمہ کر دے، میرا نغمہ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں ایف ایم 101 اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کو میزبان سجاد خان۔ جناب کیسے ہیں؟ مزاج کیسے؟ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے لیے ہمیشہ رہا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ 2:19 ہوئے جاتے ہیں، بس میں سکون چاہے شوق اور وہی ٹیم، وہی میزبان، اور جی ہاں 11 مہینے کی 7 تاریخ سن 2020، جمعۃ المبارک کی رات اور ہفتے کا دن۔ پروگرام مینیجر رانا بلال صاحب اور محترمہ صدف رانی صاحبہ، اور سینئر پروڈیوسر سلطان صلاح الدین صاحب اور مہک جبین محترمہ۔ یہ وہ ٹیم ہے جو ہمیشہ آپ کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام ڈیزائن کرتی ہے، اور وہ یہ سوچا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ فائنل کیا جاتا ہے کہ پروگرام میں کون سا کانٹینٹ شامل کیا جائے۔ میوزک کے حوالے سے جو بھی فرمائشیں ہوتی ہیں وہ فیڈ بیک پہ چلتی ہیں۔ بہرحال جناب، کیا سلیم کوثر صاحب کا شعر تھا کہ سخن پر اعتبار کر لیا گیا، دعا پر انحصار کر لیا گیا۔ تو زندگی میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، معاملات کی بات کرتے ہیں، رشتے ناطے تعلق واسطوں کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو دعا پہ انحصار ہے نا، وہ الگ بات کہ اس کے علاوہ انسان کے پاس چارہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اپنی جگہ یہ حقیقت ہے کہ دعائیں زندگی بدل دیتی ہے، مقدر تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی دعاؤں میں شامل رہنا چاہیے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتے ناتوں کو، جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہے اور جو جن سے تعلق نہیں بھی ہے، انسانیت کا رشتہ تو ہے،
سو سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. اس طرح سے آپ لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں. بس ایک ہی طریقہ ہے. سو آپ تمام لوگ دل کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پہ ہر لمحے آسانیاں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو وبا ہے, یہ جو بیماری ہے, اللہ تعالیٰ تمام کو اس سے محفوظ رکھے. رانا محسن صاحب اور ان کی فیملی, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ ان کی فیملی جو ہے وہ اس وبا میں مبتلا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ رانا محسن صاحب کو جلد از جلد صحت یاب کریں. آپ ہماری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں اور دل سے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ذہنی جسمانی بیماریوں سے اور وباؤں سے اور تمام مشکلات سے اپنی پناہ میں رکھے, محفوظ رہیں آپ. بہرحال جناب, آج کی بزم سخن میں کچھ تحریر کے حوالے سے ایک نئی تحریر ہے, اور شمع پیا تیرے بنا تر آ ڈھولنا, شمع پیا تیرے بنا تر آ ڈھولنا, رو رو کے میں دیواں صدا گھر آ ڈھولنا, شمع پیا تیرے بنا گھر آ ڈھولنا, رو رو کے میں دیواں صدا گھر آ ڈھولنا, شمع پیا تیرے بنا گھر آ ڈھولنا. ڈھولنا
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان، ذات کا بڑا جی آپ نے تو پتہ نہیں مجھے کتنا بڑا مشہور کیا ہے. ویسے میں آپ سے بھی چھوٹی ہوں. نہیں تو میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ آپ ابھی آپ نے مانی بھائی کے پروگرام میں کہا. نہیں مانی کے پروگرام میں تو میں نے مانی کو کہا ہے کہ وہ چھوٹا، میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا کہ آپ بڑی ہیں. ہاں اچھا آپ نے مجھے نہیں کہا. نہیں میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے مانی کو کہا تھا کہ وہ چھوٹا ہے. اچھا چلیے ہم مان لیتے ہیں. نہیں ہم بڑوں کی نہیں، ہم بڑوں کی باتیں ٹالتے نہیں ہیں. اچھا چلے چلے. اور کیسے ہیں آپ؟ اور اس کے علاوہ میں نے رانا محسن بھائی کو کہنا ہے، ہمارے بہت ہی اچھے بہت 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 سینئر کالر ہیں، تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک انہیں جلدی صحت عطا فرمائے. ایسے ایسے ہاں جی. اور ہماری بہت اچھی کالر ہیں نیلا، ان کے بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کے لیے بہت ساری اس دکھ کی گھڑی میں ہم پوری فیملی والوں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کے درجات بلند رکھے اور وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ ہے. بالکل ایسے ہی. جناب کیا لے کے آئیں؟ ہاں جی اس وقت تو کوئی ایک ہی ہے، اگر آپ سے میں فرمائش کروں. بتائیے. وہ ہے پروین شاکر کا عکس خوشبو ہوں بکھیرنے سے نہ روکے کوئی. نہیں وہ ہے تو صحیح، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے اور کتاب میرے پاس ان کی ہے نہیں. اگر ہاں کوئی کالر آئے تو، کیونکہ مجھے پورا یاد نہیں اس لیے میں آپ کو سنا نہیں سکی. چلے چلے ٹھیک ہے. اوکے. اور اگر ہو سکے تو ہم رات بہت روئے پلے کر دیں. چلے چلے ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے ہیں آپ؟ استاد محترم اسد شکیل بول رہا ہوں اٹک سے. جی اسد شکیل صاحب اٹک سے پروگرام میں شامل ہیں، کیا لے کے آئیں؟ میں ایک حفیظ ہوشیار پوری کی غزل سنانا چاہوں گا. ارشاد. اور اس سے پہلے ہماری بھی بہت اچھی کالر ہے انیلا بیٹی، ان کے بھائی کو جوار رحمت جگہ دے جناب. اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے. آمین. اس کے حال میں بھی. اور ہم سب ایف ایم کی پوری ٹیم، جتنے بھی ہم سب فیملی ممبر ہیں، ان کے لیے جتنا بھی ہم قرآن کریم پڑھ سکیں گے انشاءاللہ، ان سے پرومس ہے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی ان کے لیے انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. چلیں کیا لے کے ہمارے اسد فیملی شکیل؟ چینل ہے اس لیے. اچھا جی، تو محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے. زمانے بھر کا غم یا ایک تیرا غم، زمانے بھر کا غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے. اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے، اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے،
تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے. دلوں کی الجھنیں بڑھتی جائیں گی, دلوں کی الجھنیں بڑھتی جائیں گی, اگر کچھ مشورے فاہم نہ ہوں گے. حفیظ میں ان سے جتنا بدگماں ہوں, حفیظ میں ان سے جتنا بدگماں ہوں, وہ مجھ سے اس قدر برہم نہ ہوں گے. اچھا. تو سادہ محترم سب سننے والوں کی خدمت میں سلام. آپ کو بہت شکریہ. پاک آرمی کو اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جناب عاطف عباسی بارہ کو اسلام آباد. جی عاطف عباسی صاحب سنائیں, مزاج کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس مزاج ٹھنڈے ہیں, تحمل والے ہیں. چلیے اچھی بات ہے. کیا لے کے آئے پروگرام میں؟ سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا جو چینل ہے نا 1 جی ماشاءاللہ, یہ ہم نے بہت سے چینل سنتے بھی رہتے ہیں. یہ جو کوئی ایک الگ سے چینل ہے جہاں پہ نا جو بھی لسنر آتے ہیں, کوئی جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت مل جاتی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے جناب. اس میں پرسوں چوتھ میں 2 دن پہلے میں سن رہا تھا ایک پروگرام میں کہتے تھے تو کوئی لوگ سلام دینا چاہتے تھے لسنر کو, فلاں کو میرا سلام ہے, فلاں کو میرا سلام ہے, تو وہ کال بند کر دیتے تھے اور وہ کہتے تھے آگے سے کہ بھائی سلام دینا ہے تو اس کو میسج کرو, اس کو کال کرو. یہ اچھا نہیں لگا میرے. عاطف عباسی صاحب بات اتنی سی ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آن ایئر, جیسے ڈی جے نے آپ کو کہا, کسی جونیئر ڈی جے نے, کسی سینئر نے کہا, وہ اپنے پاس سے نہیں کہتا. وہ ایکچولی ایک ڈی جی ہے, ایک کنٹرولر ہیں, ڈپٹی کنٹرولر ہیں, اس کے بعد ایک پوری چین ہے نا, ہیرارکی ہے. تو وہ پالیسی بناتے ہیں. وہ پالیسی کے تحت ہی میں کچھ اناؤنس کروں تو میں پالیسی کے تحت ہی اناؤنس کرتا ہوں, کوئی بھی کرے. تو یہ جو سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب دیکھیں رانا محسن صاحب کا میں نے خود کہا کہ کرونا پازیٹیو ہے, اللہ تعالیٰ ان کو آسانی عطا فرمائے. انیلا کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے شروع میں ہی اناؤنس کر دیا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر کالر آئے گا اور ہر کالر دعا دے گا اور ہر کالر کہے گا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ جو ڈی جے پروگرام خالی کالز کے اوپر لینا چاہتے ہیں تو پھر تو بہت آسان ہو جاتا ہے. رات کے 2 بجے اگر میں آیا ہوں تو میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کرنے کے لیے آیا ہوں نا. تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور اس بات کا مجھے بھی ادراک ہے. سارے لوگ دعاؤں میں شامل ہیں, سارے بہن بھائی ہیں, سارے محترم ہیں, فیملی چینل ہے. لیکن اگر میں کوئی 2-1 منٹ اپنی فیملی کا پرابلم یہاں پہ ڈسکس کروں گا, ہم بھی انسان ہیں, ہمارے بھی گھر والے بیمار ہوتے ہوں گے, ہم بھی بیمار ہوتے ہیں, مرنا جینا ہر خاندان میں ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی تو پھر تو لٹریچر کا پروگرام نہیں ہو پائے گا. پھر تو سلام دعا جو ہے وہ ایک کنٹرولر ہمارے سید سلمان المعظم صاحب تھے, انہوں نے بالکل بین کر دیا تھا کہ آپ آن ایئر آ کے کسی کو سلام نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ عاطف عباسی تو ایک دفعہ دیں گے تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ سارے یہی سمجھیں گے کہ یار یہ کلچر ہے, وہ پھر وہ ایک پورا کورم بن جاتا ہے, وہ پھر آن ایئر ایک سے دوسرے کو پیغام رسانی ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے منع کیا ہوا ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی مطلب ہم کو دل سے اتنے سخت نہیں ہے کہ آپ سارے تو نہیں کرتے, میں ایک بات کر رہا ہوں. ہاں تو بہرحال وہ سنائیے کیا لے کے آئے پروگرام میں. یعنی کوشش کرتا ہوں اگر غلطی ہوئی تو درستگی کروا دیجیے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ تو ماشاءاللہ شاعری کو سمجھنے والے ہیں نا. مانی بھائی نہیں ہے, وہ مانی بھائی لکھنے والی نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں آپ لکھنے والے شاید نہیں ہے, لیکن آپ زیادہ سمجھنے والے ہیں. نہیں, مانی جو ہے وہ اس کی بڑی ریاضت ہے اس کام میں, وہ بہت وہ تو ہے, وہ تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, لیکن آپ کے سامنے ذرا ہمیں جھجک سی ہوتی ہے, ذرا سمجھتے ہیں کہ زیادہ سمجھنے والے ہیں شاعری کو. حکم کیجیے. یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں, ان میں کچھ
ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں. اچھا انتخاب ہے. واہ واہ واہ. تیری محفل کا فرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں. میرے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں کچھ لوگ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اچھا ہے اچھا ہے. حشر میں میری گواہی کون دے گا ساگر یہاں تو سب تیرے ہی طلبگار نظر آتے ہیں. بھائی مجھے پوری یاد نہیں ہے وہ سائمہ والی بات کے کس قسمت کو یاد ہو تو وہ آ کے سنائے. چلے چلے آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد بھائی الطاف بلوچ جانیہ سے. جناب کیسے ہیں الطاف صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج مانی کے ساتھ آپ کا پروگرام سنا. آج پڑیاں وڑیاں چاقو واقو سب اور آپ کے لیے کہوں گا کہ کس وقت نہ جانے آ جاؤ کس وقت نہ جانے آ جاؤ خوشیوں کا تبسم ساتھ لیے کسی یاد پہ تیری ہم دن رات راہوں کو سوارا کرتے ہیں. کسی یاد پہ تیری ہم دن رات راہوں کو سوارا کرتے ہیں. بڑا ویران موسم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. کیا بات کیا بات. ہر ایک جانب تیرا غم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. واہ واہ. ہم بڑا ویران موسم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. ہر ایک جانب تیرا غم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. ہمارا دل کسی گہری جدائی کے بھنور میں ہے. ہماری آنکھ بھی نم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. میرے ہمراہ اگرچہ دور تک لوگوں کی رونق ہے مگر جیسے کوئی کم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. کبھی ملنے چلے آؤ. تمہیں تو علم ہے میرے دل وحشی کے زخموں کو تمہارا وصل مرہم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. تمہارا وصل مرہم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. اندھیری رات کی گہری خاموشی اور تنہا دل دیے کی لو بھی مدھم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. کبھی ملنے چلے آؤ. تمہارے روٹ جانے سے ہم کو ایسا لگتا ہے تمہارے روٹ جانے سے ہم کو ایسا لگتا ہے مقدر ہم سے برہم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. کبھی ملنے چلے آؤ. لگتا ہے کہ ہواؤں اور پھولوں کی نئی خوشبو بتاتی ہے. ہواؤں اور پھولوں کی نئی خوشبو بتاتی ہے. تیرے آنے کا موسم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. بڑا ویران موسم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. ہر ایک جانب تیرا غم ہے کبھی ملنے چلے آؤ. سب کے لیے دعائیں اور آپ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو بہت شکریہ. محبت آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. تو بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سر میں فضا خان بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی فضا خان. سر آپ کے لیے میں لے کے آئی ہوں محسن نقوی سنانا چاہوں گی. ارشاد پلیز. مرحلے شوق کے دشوار ہوا کرتے ہیں مرحلے شوق کے دشوار ہوا کرتے ہیں سائے بھی راہ کی دیوار ہوا کرتے ہیں. اچھا ہے اچھا ہے. وہ جو سچ بولتے رہنے کی قسم کھاتے ہیں وہ جو سچ بولتے رہنے کی قسم کھاتے ہیں وہ گنہگار ہوا کرتے ہیں. اور ہاتھوں پر دیکھو کبھی آنکھیں بھی پڑھو ہاتھوں پر دیکھو کبھی آنکھیں بھی پڑھو. سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں. اچھا اچھا. فضا خان آپ نے سوری ٹو کٹ یو. آپ دوبارہ شعر پڑھیے گا کیونکہ ڈسٹورشن آ گئی تھی. آپ کی آواز بہت کٹ رہی تھی. جی سر. ارشاد. صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو کبھی آنکھیں بھی پڑھو صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو کبھی آنکھیں بھی پڑھو. خود سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں. اچھا ہے اچھا ہے. اور وہ جو پتھر یوں ہی رستے میں پڑے رہتے ہیں وہ جو پتھر یوں ہی رستے میں پڑے رہتے ہیں ان کے سینے میں بھی شاہکار ہوا کرتے ہیں. واہ واہ. اور صبح کی پہلی کرن جن کو رلا دیتی ہے. اچھا مصرع ہے. صبح کی پہلی کرن جن کو رلا دیتی ہے وہ ستاروں کے عزادار ہوا کرتے ہیں. کیا بات کیا بات. جن کی آنکھوں میں سدا پیار کے صحرا چمکے جن کی آنکھوں میں سدا پیار کے صحرا چمکے در حقیقت وہی فنکار ہوا کرتے ہیں. اور شرم آتی ہے دشمن بھی کسے سمجھے محسن. واہ. شرم آتی ہے دشمن بھی کسے سمجھے محسن. دشمنی کے بھی کچھ معیار ہوا کرتے ہیں. واہ واہ. اور مرحلے شوق کے دشوار ہوا کرتے ہیں. کیا بات. سائے بھی راہ کی دیوار ہوا کرتے ہیں.
اچھا آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. فضا آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں جناب, آپ کو بہت شکریہ. پروگرام میں ساتھ رہتے ہیں. رابطے کا نمبر آپ کو معلوم 111000101 اور دوسرا نمبر ہوا کرتا ہے آپ کو بہتر پتہ ہوگا 92025024. جی ہاں, اضافی کوڈ ان دوستوں اور ان محترم ساتھیوں کے لیے جو راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور یا اپنے سیل فون سے ٹیلی فون کرتے ہیں, ان کے لیے نمبر ہوا کرتا ہے 05111100010 0511110001001 05111110011. آپ کو بہت شکریہ. پروگرام میں ساتھ رہتے ہیں, لیکن تھوڑی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بات کریں گے. رگوں میں روگ کی تفصیل کس سے طے کرتے؟ رگوں میں روگ کی تفصیل کس سے طے کرتے؟ تمہارے ہجر کی تعویل کس سے طے کرتے؟ عثمان نقوی نے دیکھیں الفاظ کا استعمال دیکھیں کہ رگوں میں روگ کی تفصیل کس سے طے کرتے؟ تمہارے ہجر کی تعویل کس سے طے کرتے؟ نئے سفر سے نئے دائرے نکلنے لگے, کسی بھی رنج کی تفصیل کس سے طے کرتے؟ اور شعر ہے کہ افق ہو ختم محبت کا گر تو پھر پرواز, افق کو ختم محبت کا گر تو پھر پرواز, کدھر کی ہوگی ابابیل کس سے طے کرتے؟ اور یوں سانس باقی بھی رہنے تھے اس تمنا کے. بات جو ہے وہ تمنا کی ہے اور آرزو کی ہے. انسان سوچتا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں, میں کیا سوچتا ہوں, ہر چیز کو ماپنے کے, پرکھنے کے, ہر چیز کو, ہر رشتے کو, ہر تعلق کو, ہر واسطے کو, زندگی میں کیا اہم ہے اور کس چیز کو, کس رشتے کو, کس معاملے کو کتنی اہمیت دینی ہے, اپنا وقت کس طرح سے گزارنا ہے, وقت آپ کا ہے اور کس میں بانٹنا ہے, یہ ساری چیزیں اور ان ساری باتوں کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے. عمر اس کی ہے, وقت اس کا ہے, وقت آپ کا ہے, زندگی آپ کی ہے, آپ کے نام کی ہے, تو فیصلہ بھی اور اختیار بھی آپ کو ہونا چاہیے. یہ سچ بات ہے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے. اختیار ہونا بھی چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ ہر انسان کی پرائرٹیز, ہر انسان کی جو منزلیں, راستے, جو بھی آپ کہہ لیں, ساروں کے اپنے اپنے فیصلے ہیں, کیونکہ ساروں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں اور اپنا اختیار استعمال کر کے اس نے اپنے اپنے راستے چننے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہو وہ آپ کے لیے انتہائی غیر اہم ہو. زندگی گزارنے کا طریقہ اور اس کا فلسفہ انسان کا اپنا ہے اور کسی کا بھی, میرے خیال میں کسی کا بھی غلط نہیں ہے. سب اپنے اپنے طریقے سے, کیونکہ وقت آپ کا ہے, ترتیب آپ نے کرنی ہے, وقت آپ نے گزارنا ہے, یہ آپ کو اختیار حاصل ہے, ہونا بھی چاہیے کہ کون کون اس سفر میں کہاں کہاں تک, کتنے قدم تک آپ کے ساتھ چلے گا. یہ اختیار آپ کو ہے. تو آپ اگر کسی کو اس بات کا حق دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چل سکے تو یہ آپ کا اختیار ہے, آپ کا ثواب دیدی اختیار ہے. وہ دوسرے کو پسند ہے یا نہیں پسند, اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے یا نہیں, اس سے آپ کو کیا واسطہ, کیا سروکار, آپ کی تو اپنی زندگی ہے. ہاں میرا خیال ہو سکتا ہے, میرا خیال ہوتا ہے کہ آپ اپنا وقت صحیح نہیں گزار رہے, لیکن آپ کا خیال ہے کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں. اس صحیح اور غلط کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟
یہ طے کرنے والی بات ہے. ہم اپنے آنسوؤں تک فیصلہ پسند ہوئے. عظما نقوی کا شعر ہے کہ ہم اپنے آنسوؤں تک فیصلہ پسند ہوئے، مگر حیات کی وہ جھیل کس سے طے کرتے، یوں سانس باقی بھی رہنے تھے اس تمنا کے. تمہارے حکم کی تعمیل کس سے طے کرتے، اور ہر ایک بار گراتا رہا ہے چاک ہمیں. ہم اپنے ہونے کی تکمیل کس سے طے کرتے، تمہارے عہد میں ہوتے ہوئے کسی کے نہ تھے. تمہارے عہد میں ہوتے ہوئے کسی کا نہ تھے، اٹھاتے سنگ تو پھر میل کس سے طے کرتے. اہمیت اور اہم اور غیر اہم اور فیصلے اور اختیار کی بات ہوئی تو علی جعفر ضیاء کا ایک شعر تھا کہ تو جتنا پیار کرتا جا رہا ہے، تو جتنا پیار کرتا جا رہا ہے مجھے دشوار کرتا جا رہا ہے. سراب اٹھنے کو ہے حد نظر تک، سراب اٹھتے کو ہے حد نظر تک، وہ دریا پار کرتا جا رہا ہے. میرے توڑے ہوئے وعدے بھلا کر، میرے توڑے ہوئے وعدے بھلا کر وہ پھر ایثار کرتا جا رہا ہے. مجھے اقرار کے معنی سکھا کر، مجھے اقرار کے معنی سکھا کر وہ خود انکار کرتا جا رہا ہے. وہ ماضی کو بھلانے کے ہے در پہ، وہ ماضی کو بھلانے کے ہے در پہ، مجھے دیوار کرتا جا رہا ہے. اور رات کے ان آخری پیروں میں بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی طریقہ، کوئی ہنر، کوئی فارمولا ایسا آ جائے ہمارے پاس، کوئی ہنر ایسا آ جائے، کوئی ایسی کرامت ہو جائے کہ ماضی کی چند یادیں ہمارے ذہن سے ان کے نقش ہی ختم ہو جائیں. وہ ماضی کو بھلانے کے ہے در پہ، مجھے دیوار کرتا جا رہا ہے. اسے بھی ڈھال میں نے دی تھی جعفر، اسے بھی ڈھال میں نے دی تھی جعفر، جو مجھ پر وار کرتا جا رہا ہے. دیوانہ بنایا ہے تیرے جلووں
हर गुलिस्तां को सजाया है तेरे जलवों ने, फूल कलियां पे तेरे हुस्न की तहरीरां है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां है। नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीरां है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब आमिर बात कर रहे हैं कराची। जी आमिर, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का बहुत करम है। जनाब क्या लेके आए? जनाब एक गजल के चंद अशआर हैं आपकी खिदमत में। इरशाद प्लीज। शब्दम है, धोखा है कि चलना है कि तुम हो, दिल दश्त में एक प्यासे तमाशा है कि तुम हो। एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूँ, एक गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो। दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दस्तक ही बताती है पर आया है कि तुम हो। एक धूप से उलझा हुआ साया है कि मैं हूँ, एक शाम के होने का भरोसा है कि तुम हो। मैं हूँ भी तो लगता है कि जैसे मैं हूँ भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूँ। तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। बहुत अच्छा जनाब, आपका बहुत शुक्रिया आमिर, कराची से प्रोग्राम में आते हैं आप तो। और सिद्धार्थ साहब, आपका कलेक्शन बहुत लाजवाब होता है। आपने बहुत लाजवाब किस्म की गजलें जो हैं, जैसे शायद मसरूफ हो गई थी, वो आपने सुनवाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आला ज़रफ़ी आपकी आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, आते रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्रिया सर, माशाल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्लाह का बड़ा करम। कैसे हैं आप? फैमिली कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। राना साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उनको जल्दी सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। आज तो रिपोर्ट्स अच्छी आ गई हैं और कल घर जा रहे हैं वो। माशाल्लाह की बिल्कुल सेहत बेहतर हो गई अब। अल्लाह ने करम कर दिया। माशाल्लाह, अल्लाह सभी पे करम करें अपना। आमीन आमीन आमीन। मकसूद वफा साहब की एक गजल है। जनाब। तुझसे अब दर्द का रिश्ता भी नहीं चाहिए है। हाँ। तुझसे अब दर्द का रिश्ता भी नहीं चाहिए है। जा मुझे तेरी तमन्ना भी नहीं चाहिए है। अच्छा है, अच्छा। देख कुछ भी ना सकूं मैं किसी साए के सिवा। देख कुछ भी ना सकूं मैं किसी साए के सिवा। रोशनी इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए नहीं चाहिए है। रोशनी इतनी ज्यादा भी नहीं चाहिए है। एक नजर तिश्नाए नजारा ही रख लेनी है। एक नजर तिश्नाए नजारा ही रख लेनी है। एक तमाशे में तमाशा भी नहीं चाहिए है। वाह। खैर व शर दोनों मुझे जख्म दिए जाते हैं। खैर व शर दोनों मुझे जख्म दिए जाते हैं। ये बुरा क्या मुझे अच्छा भी नहीं चाहिए है। ये बुरा क्या मुझे अच्छा भी नहीं चाहिए है। अब जरा चाहिए तन्हाई में यकसोई मुझे। अब जरा चाहिए तन्हाई में यकसोई मुझे। अब कोई चाहने वाला भी नहीं चाहिए है। अब कोई चाहने वाला भी नहीं चाहिए है। मुझसे अब दर्द का रिश्ता भी नहीं चाहिए है। जा मुझे तेरी तमन्ना भी नहीं चाहिए है। अपना वो सारा ख्याल रखिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया।
اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زہرا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی غزالہ نام بتایا آپ نے؟ زہرا بات کر رہی ہوں. زہرا بات کریں. جی زہرا پلیز اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. کیا لے کے آئی ہیں؟ عجب پاگل سی لڑکی ہے مجھے ہر خط میں لکھتی ہے. مجھے تم یاد کرتے ہو تمہیں میں یاد آتی ہوں. میری باتیں ستاتی ہے میری نیندیں جگاتی ہے میری آنکھیں رلاتی ہے. دسمبر کی سنہری دھوپ میں اب بھی تم ٹہلتے ہو. کسی خاموش رستے سے کوئی آواز آتی ہے. سگڑتی سرد راتوں میں تم اب بھی چھت پہ جاتے ہو. فلک کے سب ستاروں کو میری باتیں سناتے ہو. کتابوں سے تمہارے عشق میں کوئی کمی آئی یا میری یاد کی شدت سے آنکھوں میں نمی آئی. عجب پاگل سی لڑکی ہے. جواباً اس کو لکھتا ہوں میری مصروفیت لکھو. صبح سے شام آفس میں راگ عمر چلتا ہے. پھر اس کے بعد دنیا کی کئی مجبوریاں پاؤں میں بیریاں ڈال رکھتی ہیں. مجھے بے فکر چاہت سے بلے سپنے نہیں دکھتے. ستاروں سے ملے عرصہ ہوا ناراض ہوں شاید. کتابوں سے شیلف میرا اب بھی ویسے ہی قائم ہے. فرق صرف اتنا پڑا ہے اب انہیں عرصے میں پڑھتا ہوں. تمہیں کس نے کہا پڑھ لی تمہیں میں یاد کرتا ہوں. میں خود کو بھول جانے کی مسلسل جستجو میں ہوں. تمہیں نہ یاد آنے کی مسلسل جستجو میں ہوں. مگر یہ جستجو میری بہت ناکام رہتی ہے. میرے دن رات میں اب بھی تمہاری شان رہتی ہے. انہیں ہم یاد کرتے ہیں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں. تمہیں دل سے بلاؤ نا تو تیری یاد آئے نا. تمہیں دل سے بلاؤ نا تو تیری یاد آئے نا. تمہیں دل سے بلانے کی مجھے فرصت نہیں ملتی. اور اس مصروف جیون میں تمہارے خط کا ایک جملہ اور اس مصروف جیون میں تمہارے خط کا ایک جملہ. تمہیں میں یاد آتی ہوں میری چاہت کی شدت میں کمی ہونے نہیں دیتا. بہت راتیں جگاتا ہے مجھے سونے نہیں دیتا. تو اگلی بار خط میں یہ جملہ نہیں لکھنا. تو اگلی بار خط میں یہ جملہ نہیں لکھنا. عجب پاگل سی لڑکی ہے مجھے پھر بھی یہ لکھتی ہے. مجھے تم یاد کرتے ہو تمہیں میں یاد آتی ہوں. مجھے تم یاد کرتے ہو تمہیں میں یاد آتی ہوں. عجب پاگل سی لڑکی ہے. اچھا ہے اچھا ہے ذرا بہت اچھا انتخاب تھا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جی اللہ حافظ. آپ بھی اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دل دہلیز دریچہ تم دل دہلیز دریچہ تم نظم کہانی قصہ تم جنم جنم کا صحرا میں پیاس بجھاتا دریا تم ہیمن دیپک میغ ملہار 7 سروں کا نغمہ تم. اور کہاں اب جاؤں گا اور کہاں اب جاؤں گا منظر ٹھوڑ ٹھکانہ تم. وارث شاہ کو جیسے پیر وارث شاہ کو جیسے پیر میرے لیے ہو تنہا تم. اپنے آپ میں مست الست وادی کا ہو جھرنا تم. دھن دولت نہ کوئی شے میرے لیے ہو دنیا تم. تو رب ہے
सच्ची तेरी खुदाई है। एक झलक दिखला दे मेरे यार की, ओ बिछड़े यार की, हो एक झलक दिखला दे मेरे यार की, ओ बिछड़े यार की। छीन ले चाहे सारी खुशियाँ मुझसे इस संसार के, एक झलक दिखला दे मेरे यार की, ओ बिछड़े यार की, हो एक झलक दिखला दे मेरे यार की, ओ बिछड़े यार की। हर गुलशन तेरी दुनिया का यार बिना वीराना हो, हर गुलशन तेरी दुनिया का यार बिना वीराना। चाहे खिज़ां या आने बहारें, क्या जाने दीवाना, ना देखूं मैं फूल से मुखड़े, ना रंगत गुलजार की, एक झलक दिखला दे मेरे यार की, ओ बिछड़े यार की, हो एक झलक दिखला दे मेरे यार की, ओ बिछड़े यार की। यार की सूरत बन जाती है, कोई भी सूरत देखूं, हो यार की सूरत बन जाती है, कोई भी सूरत देखूं, जहाँ भी देखूं यार का जलवा, झुक के सजदा कर लूं। मैंने यार में रब को देखा, प्यास थी वो दीदार की, एक झलक दिखला दे मेरे यार की, ओ बिछड़े यार की, हो एक झलक दिखला दे मेरे यार की, ओ बिछड़े।
دوزخ بھی کیا گمان ہے، جنت بھی ہے فریب. دوزخ بھی کیا گمان ہے، جنت بھی ہے فریب. ان وسوسوں میں میری عبادت بھی ہے فریب. دریا و دشت اور سمندر بھی ہیں سراب. دریا و دشت اور سمندر بھی ہیں سراب. دن کا اجالا، رات کی ظلمت بھی ہے فریب. تیرا ہر ایک خیال بھی خوشنما گمان. تیرا ہر ایک خیال بھی ایک خوشنما گمان. دنیا ہی کیا خود اپنی حقیقت بھی ہے فریب. اور پرچھائی کے سوا تو نہیں ہے ہمارے کچھ. پرچھائی کے سوا تو نہیں ہے ہمارے کچھ. یہ رنگ و نور اور یہ نکہت بھی ہے فریب. اور روز ازل کا لمحہ موجود بھی ہے عکس. روز ازل کا لمحہ موجود بھی ہے عکس. یعنی گزرتے وقت کی ساتھ بھی ہے فریب. بہت خوبصورت زمین پہ شفیق عارف صاحب کی یہ غزل. احساس کی بات ہے اور سوچ کی بات ہے. ٹھیک، بہت کمال کی شاعری، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ وہم و گما کے سائے ہیں سورج بھی اور چاند بھی. جب ایسے اشعار سامنے آتے ہیں یا کوئی لکھت سامنے آتی ہے یا کوئی غزل، کوئی نثر سامنے آتی ہے، تو انسان یہ سوچتے ہوئے مجبور ہو جاتا ہے کہ لکھنے والے نے اس وقت کس احساس کو چھوا ہوگا اور کس احساس کی بلندی کو چھوا ہوگا جب یہ الفاظ یا یہ خیال یا یہ احساس نے لفظوں کا روپ دھارا. شفیق عارف نے لکھا کہ وہم و گما کے سائے ہیں سورج بھی چاند بھی. اندھی ہے سوچ اور بصارت بھی ہے فریب. عارف حسین دھوکا سہی اپنی زندگی. عارف حسین دھوکا سہی اپنی زندگی. اس زندگی کے بعد کی حالت بھی ہے فریب. دوزخ بھی کیا گمان ہے، جنت بھی ہے فریب. ان وسوسوں میں میری عبادت بھی ہے فریب. ایک نظم شامل کرتے ہیں نون میم راشد، اور پہلی بھی کافی بار یہ کلیات راشد میں سے شامل ہوئی ہے، اور حسن کوزاگر کا پہلا پارٹ آج شامل کرتے ہیں، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ کسی اور پروگرام میں شامل کریں گے. جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے. جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزاگر ہوں. تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ وار پھرتا رہا ہوں. جہاں ذات 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں. یہ وہ دور تھا جس پہ میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا. وہ کوزے میرے دستے چابک کے پتلے، گل و رنگ و روغن کی مخلوق بے جاں، وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوزاگر اب کہاں ہے. وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کی مانند ہے روح گرداں. جہاں زاد 9 سال کا دور یوں مجھ پر گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پہ وقت گزرے. تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں، سنگ بستہ پڑی تھی. سراہی و مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے. میں حسن کوزاگر پابا گل خاک برسر برہنا، سر چاک یولیدہ منہ سربزانوں، کسی غمزدہ دیوتا کی طرح وہما کے گلو لا سے خوابوں کو سیال کوزے بناتا رہا تھا. جہاں زاد 9 سال پہلے
9 سال پہلے تو ناداں تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزاگر نے تیری قاف کی سی افق تاب آنکھوں میں دیکھی ہے، وہ تابناکی کے جس سے میرے جسم و جہاں ابرو مہتاب کا راہ گزر بن گئے تھے. جہاں زاد بغداد کی خوابگوں رات، وہ رود دجلہ کا ساحل، وہ کشتی، وہ ملاح کی بند آنکھیں، کسی خست جاں رنج بر کوزاگر کے لیے ایک ہی رات وہ کوہربا تھی کہ جس سے ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود، اس کی جاں، اس کا پیکر. مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا حسن کوزاگر جس میں ڈوبا تو ابھرا نہیں ہے. جہاں زاد اس دور میں ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پابا گل سر بزانوں تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی. وہی چاک جو سالہ سال جینے کا تنہا سہارا رہا تھا. جہاں زاد وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی. حسن کوزاگر ہوش میں آ. حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر، یہ بچوں کے تنور کیسے بھریں گے؟ حسن اے محبت کے مارے، محبت امیروں کی بازی. حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر. میرے کان میں یہ نوائے حزیں یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے. وہ اشکوں کے انبار، پھولوں کے انبار تھے، ہاں، مگر میں حسن کوزاگر شہر اوہام کے ان خرابوں کا مجذوب تھا جس میں کوئی صدا، کوئی جنبش، کسی مرغ پرہ کا سایہ، کسی زندگی کا نشان تک نہیں تھا. جہاں زاد میں آج تیری گلی میں، یہاں رات کی سردگوں تیرگی میں تیرے در کے آگے کھڑا ہوں. سرو منہ پریشاں دریچے سے وہ قاف کی سی طلسمی نگاہیں مجھے آج پھر جھانکتی ہیں. زمانہ جہاں زاد وہ چاک ہے جس پر مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان. میں انسان ہوں، لیکن یہ 9 سال جو غم کے قالب میں گزرے، حسن کوزاگر آج ایک تودہ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے. جہاں زاد بازار میں صبح تار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہے. ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر وہ تودہ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش. یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے. تمنا کی وسعت کو کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزاگر جس کے کوزے تھے ہر کاخ و کو اور ہر شہر و قریہ کی نازش تھے، جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں. تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں زاد، لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ آؤں ان اپنے مہجور کوزوں کی جانب، گلو لا کے سوکھے تگاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب، کہ میں اس گلو لا سے، اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہو روشن. جہاں زاد 9 سال پہلے.
वरना तड़पने पे मेरा फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरा फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, 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 ये है राज हम तुम नहीं गैर कोई, ये है राज हम तुम नहीं गैर कोई, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से आकर उठा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूख, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, 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 ये है राज हम तुम नहीं गैर कोई, ये है राज हम तुम नहीं गैर कोई, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से आकर उठा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूख जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, नवीद अर्ज कर रहा हूँ स्वीडन से। जी जनाब, स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। राना नवीद साहब, मिजाज कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सजाद भाई, बिल्कुल खैरियत है। सर अदीम आशफी साहब की एक गजल लेके हाजिर हुआ हूँ। जनाब जनाब। कहते हैं जी, सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है। आहा, वाह वाह। सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है, तुम्हारा ज़र्फ है तुमको मोहब्बत भूल जाती है, आहा, हमें तो जिसने हंसकर भी पुकारा याद रहता है। अच्छा, वाह वाह। मोहब्बत और नफरत और तलखी और शीरीनी, किसी ने किस तरह का फूल मारा याद रहता है। क्या बात। मोहब्बत में जो डूबा हो उसे साहिल से क्या लेना। बड़ा खूबसूरत शेर है जी। मोहब्बत में जो डूबा हो उसे साहिल से क्या लेना, किसे इस बहर में जाकर किनारा याद रहता है। और बहुत लहरों को पकड़ा डूबने वाले के हाथों ने, यही बस एक दरिया का नजारा याद रहता है। क्या बात, क्या बात। सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, जरा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। मैं किस तेजी से, क्या शेर है जी ये जो अदीम आशफी साहब कमाल के, थोड़ा कमाल मुख्तलिफ अंदाज। मैं किस तेजी से जिंदा हूँ, मैं ये तो भूल जाता हूँ। वाह वाह, मैं किस तेजी से जिंदा हूँ ये तो भूल जाता हूँ। मैं किस तेजी से जिंदा हूँ मैं ये तो भूल जाता हूँ, नहीं आना है दुनिया में दोबारा याद रहता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सर एक किसी लिस्टर ने कहा था परवीन शाकिर साहब की, अगर वक्त है तो मैं बस एक मिनट में वो जनाब कहती हैं, अक्स खुशबू हूँ बिखरने से ना रोके कोई,
اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی. کہاں اٹھتی ہوں میں سوچ کے تنہائی میں, میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی. جس طرح خواب میرے ہو گئے ریزہ ریزہ, اس طرح سے نہ کبھی ٹوٹ کے بکھرے کوئی. میں تو اس دن سے ہراسا ہوں کہ جب حکم ملے, خشک پھولوں کو کتابوں میں نہ رکھے کوئی. کیا بات, کیا بات. اب تو اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں, اب تو اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں. اب کس امید پہ دروازے سے جھانکے کوئی. کوئی آہٹ, کوئی آواز, کوئی چاپ نہیں. دل کی گلیاں بڑی سنسان ہیں, آئے کوئی. آپ کا بہت شکریہ سجاد بھائی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اور میں نے سوچا آج آپ کا پروگرام سن کے دیکھوں کیسا لگتا ہے. چلے. نہیں, میرا ارادہ تھا کہ میں کال ملاؤں, لیکن سننے میں ذرا زیادہ لطف آتا ہے. ویسے خاموش جو لسنرز ہیں نا, وہ اس لیے آئی تھنک فائدے میں رہتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, ایسے ہی. اور آج تو آپ مانی کے شو سے ہی آ رہے ہیں. بالکل آن ایئر تھے تو میں سن رہی تھی, تو ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو تھی آپ لوگوں کی, اور بہت اچھا لگا. اور اگر اجازت دیں تو میں ان کے لیے, انیلا صاحبہ کے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے جنت الفردوس میں ان کو جگہ فرمائے. آمین آمین. جناب بشیر بدر کا چھوٹا سا مختصر سا کلام ہے. جی. کہتے ہیں کہ سوچا نہیں اچھا برا, دیکھا سنا کچھ بھی نہیں. واہ. سوچا نہیں اچھا برا, دیکھا سنا کچھ بھی نہیں. مانگا خدا سے رات دن, تیرے سوا کچھ بھی نہیں. اچھا, واہ. بہت شکریہ. دیکھا تجھے, چاہا تجھے, سوچا تجھے, پوجا تجھے. دیکھا تجھے, چاہا تجھے, سوچا تجھے, پوجا تجھے. میری وفا میری خطا, میری خطا کچھ بھی نہیں. جس پر ہماری آنکھ نے موتی بچھائے رات بھر, جس پر ہماری آنکھ نے موتی بچھائے رات بھر. بھیجا وہی کاغذوں سے, ہم نے لکھا کچھ بھی نہیں. بہت اچھے, بہت اچھے. بہت شکریہ. ایک شام کی دہلیز پر بیٹھے رہے وہ دیر تک, ایک شام کی دہلیز پر بیٹھے رہے وہ دیر تک. آنکھوں سے کی باتیں بہت, منہ سے کہا کچھ بھی نہیں. 2-4 دن کی بات ہے, دل خاک میں مل جائے گا. 2-4 دن کی بات ہے, دل خاک میں مل جائے گا. آگ پر جب کاغذ رکھا, باقی بچا کچھ بھی نہیں. بہت اچھا, بہت اچھا. بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بات ہوگی. آپ کے لیے اور باقی سب کے لیے بہت ساری دعائیں. آپ کو بہت شکریہ معجمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی مشال لاہور سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں, اور آپ ٹھیک ہیں؟ بہت عرصے بعد بات ہو رہی ہے مشال آپ سے. بالکل وہی بڑی بات کہ سننے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ یہی سوچا جاتا ہے کہ اچھا ابھی کال کی جائے گی, لیکن یقین کریں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ختم ہو جائے. اور مجھے خیر ختم تو نہیں, وقت اتنا خوبصورت, اتنا اچھا گزرتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ پروگرام جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو تب احساس ہوتا ہے کہ اچھا اتنے بج گئے, یعنی کہ بالکل بھی وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے. ایسے ہی تو وہ پھر کال جو ہے وہ بیچ میں رہ جاتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ رہ ہی جانی چاہیے, کیونکہ بہت خوبصورت, بہت اچھا کلام آپ کیونکہ ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت میوزک. تو جب آج آپ نے شروع میں ہی شامہ پہیاں سنایا تو کیا خوبصورت, تو پھر سوچا کہ اچھا دل کیا کہ کال بھی کی جائے. میں مثال میں وہ جو ہمارے میل کالر آئے تھے شروع میں, ان کو یہی سمجھانے کی کوشش اور یہی ایکسپلین کر دے کی میں کوشش کر رہا تھا کہ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے, یہ جو رات کے پروگرام ہوتے ہیں یہ اسپیشلی لوگ
ٹائم نکال کے سنتے ہیں کیونکہ نیکسٹ ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اور پورا دن جو ہے نا انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے. تو بہت سارے پروگرام میں آن ایئر کالز کا سیگمنٹ ہے وہ بنتا بھی ہے, لیکن اس پروگرام میں زیادہ اگر لٹریچر شامل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ایکچولی کالز ہی اتنی خوبصورت, اتنا خوبصورت کلام ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی آ رہا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ابھی میری جگہ ہے نہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں, اگر میں کال کر لوں گی تو یہ اس کال کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ناانصافی ہوگی کہ جو بہت ہی خوبصورت کال آنی ہوتی ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ چھوڑ دینی جگہ چھوڑنی چاہیے, کبھی ایسا بھی مزہ لے کے دیکھنا چاہیے. میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے سننا اور ساتھ رہنا. بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ساتھ نہ رہ جاؤ, اور ساتھ رہتے ہوئے اور کیا مجھے میں بالکل ایکسپلین کر نہیں سکتی ہوں کہ جو کیا مزے کی وہ ایک اچھی سی فیل آ رہی ہوتی ہے. تو ایکچولی ہم شاید انجوائے کرتے نہیں ہیں, ہم کرانا چاہ رہے تھے. ہم خود اپنے آپ کو کبھی کبھی اپنے لیے وقت کہتے ہیں نا, نکالنا, اپنے آپ کو وقت دینا. تو مجھے لگتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے, ایسے یہ خوبصورت وہ گھڑیاں ہوتی ہیں. تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے. کیا مثال لے کے آئی ہیں آپ آج. جی بالکل, کیا خوب کہتے ہیں کہ شب فراق کی یارو کوئی سحر بھی ہے, شب فراق کی یارو کوئی سحر بھی ہے, ہمارے حال کی ان کو کوئی خبر بھی ہے, جو دل کی بات سمجھ لے فقط نگاہوں سے, تمام شہر میں ایسی کوئی نظر بھی ہے. اور کیا خوب کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو دعویٰ ہے پارسائی کا, سبھی فرشتے ہیں یارو کوئی بشر بھی ہے. اور کیا خوب کہتے ہیں کہ میں اس سے ترک تعلق کی دعا بھی کر لوں, سوال یہ ہے کہ دعاؤں میں کوئی اثر بھی ہے, صبح فراق کی یارو کوئی سحر بھی ہے, ہمارے حال کی ان کو کوئی خبر بھی ہے. اور کیا خوب کہتے کہ اسی عشق سے, اسی چاہ سے, اسی پیار سے, اسی مان سے میرے ہاتھ میں ایک گلاب دے, میں بہت دنوں سے اداس ہوں, مجھے ایک شام ادھار دے. بالکل, کیا خوبصورت. تو ایسے ہی خوبصورت آپ ہمیں کلام پہنچاتے رہیں جی. بڑی مہربانی, آپ کو بہت شکریہ مشا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. जो मेरा दिल सोचे आए धड़
جی ہاں جناب، اور 3:40 ہونے والے ہیں، 3:38 ہیں صحیح وقت، اور بس میں سخن گنجا شوق اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ رہتے ہیں. معذرت کے ساتھ کہ آج محترم دوستوں سے سب سے بات نہیں ہو پائی، وہی بات کہ کسی اور بہتر دن پروگرام میں بات ہو جائے گی، جو کہ زیادہ ضروری نہیں ہوتا ہے. ہاں، آج میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں ایک تحریر لے کر آیا ہوں، لیکن معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ جلدی میں جو تحریر لانی تھی وہ نہیں لا سکا. کوئی اور کتاب ہاتھ تک گئی اور وہ اتفاق سے دوسری کتاب آ گئی، اور ایک سلسلہ شروع کیا تھا پروگرام میں. کبھی کوئی اگر اخبار میں یا کسی رسالے میں یا کسی اور جگہ کوئی تحریر منفرد سی آ جائے جس کا تعلق ہسٹری سے بھی ہو، وہ بھی میں شامل کیا کرتا تھا. تو میرے ایک قطرن نکل آئی جو کتاب میں غلطی سے لے آیا، تو ایک اخبار کا ٹکڑا نکل آیا، تو سوچا کہ یہی شامل کر دیتے ہیں. اس کا عنوان ہے صادق گڑھ پیلس، اور غلام گردش کے نام سے کالم لکھتے ہیں راؤ منظر حیات. تو راؤ منظر حیات صاحب کا یہ جو کالم غلام گردش میں چھپا، صادق گڑھ پیلس، اب یہ تراشا ہے اخبار کا، اور مجھے اس کی ڈیٹ اور اس کی تاریخ نہیں مل رہی، کیونکہ یہ صرف ایک تراشا ہے، وہ اس کتاب میں ملا، تو وہی شامل کیے دیتا ہوں. صادق گڑھ پیلس کے ہسٹری کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو بلکہ بہت لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس بات کی کیا حیثیت ہے اور کس کی کتنی وقت اور اہمیت ہے. جن چیزوں کو ہم نے غیر اہم کر کے وہ ٹاپک اور اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. بہرحال وقت کم ہے، آپ کو تحریر پڑھ کے سنائی دیتا ہوں. صادق گڑھ پیلس. راؤ صاحب نے ہسٹری لکھتے ہوئے لکھا کہ خالد ٹوانا نے گزشتہ روز بھاولپور کے نزدیک احمد پور شرقیہ میں موجود صادق گڑھ پیلس کی چند تصاویر بھیجی. اجڑا ہوا خاموش محل جو اب عظیم رہ گیا، اور نہ ہی ریاست بھاولپور کا طاقتور دارالحکومت، وقت کے سامنے بے بس عمارت. کافی دیر تک ان تصاویر کو بغور دیکھتا رہا، اس لیے بھی کہ یہ 25 برس پہلے اس محل کو بغور دیکھ چکا ہوں. خالد ٹوانا کا تعارف بھی ضروری ہے. ان کے والد نادر ٹوانا میرے والد کے کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی. نادر ٹوانا حیرت انگیز شخصیت کے مالک تھے. ہر عمر کے انسان ان کے دوست تھے. جب ان سے تعارف ہوا تو میرے والد جہان فانی سے رخصت ہو چکے تھے. پھر عجیب واقعہ ہوا. نادر پیرانہ سالی کے باوجود انتہائی بے تکلف دوست بن گئے. انتہائی نفیس اور رکھ رکھاؤ والے انسان تھے. جوانوں میں جوان اور بوڑھوں میں بوڑھے، ہر رنگ میں ڈھلنے والا ایک نایاب آدمی. میں انہیں چاچا کہتا تھا. نادر ٹوانا کے انتقال پر جتنا غم ان کے بیٹے خالد کو ہوا ہوگا، اتنی ہی تکلیف میں نے بھی سینے میں چھپا رکھی ہے. خالد سے بھی محبت کا رشتہ ہے، مگر وہ بے تکلفی نہیں جو بزرگوار محترم نادر ٹوانا سے تھی. تحریر پڑھتے وقت میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں، شاید اس میں کافی غلطیاں ہوں. بہرحال آگے لکھتے ہیں کہ بات صادق گڑھ پیلس کی ہو رہی تھی. 1992 میں ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ آج اسلام آباد سے ایک سرکاری ٹیم آ رہی ہے. احمد پور شرقیہ میں نواب صاحب کے محل میں جانا ہے اور وہاں موجود اشیاء کو چیک بھی کرنا ہے. میری سرکاری ذمہ داری تھی کہ ٹیم کو وہاں لے کر جاؤں اور ان کی معاونت کروں. احمد پور شرقیہ بھاولپور سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے، یا شاید اس سے بھی تھوڑا سا کم. خیر، جب میں صادق گڑھ پیلس داخل ہوا تو ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی. محل کے باہر انتہائی دیدہ زیب بجلی کے نمائشی پول رکھے ہوئے تھے جو نواب صاحب یعنی صادق عباسی صاحب نے بیرون ملک سے منگوائے تھے. ان پر سلور کلر کا روغن ہوا تھا. کمال خوبصورت مگر اجڑا ہوا دیار. پورا محل عدالت عظمیٰ کے حکم کے تحت بند تھا. اس بدقسمتی کی واحد وجہ لواحقین میں ترکہ پر جھگڑا تھا.
عدالتوں میں بے تحاشا مقدمات چل رہے تھے۔ حکومت نے اس خاندان کی خواہش پر ایک کمیشن ترتیب دے ڈالا جو پوری جائیداد کا مفصل جائزہ لے، پھر اسے قانونی لحاظ سے تقسیم کر ڈالے۔ اس فیصلے پر اتنی تاخیر ہوئی کہ پورا خاندان ذاتی مسائل کا شکار ہو گیا اور نزدیک ترین رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے۔ صادق گڑھ پیلس کو جب کمیشن کے ارکان کے لیے کھولا گیا تو وہاں کا سامان دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس وقت موبائل فون نہیں تھے، لہذا تصویر نہیں کھینچ سکا۔ اس کا قلق آج تک ہے۔ دائیں جانب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں 3-4 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ موجود تھی۔ نواب صاحب کے عملے نے ہمیں بڑی شائستگی سے وہاں بٹھایا۔ کمرے میں ایک چیتے کا بھس بھرا مجسمہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمیں غور سے دیکھ رہا ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس خوبصورت جنگلی جانور کی آنکھیں کسی نے نکال لی تھیں۔ اگر آپ کبھی حنوط شدہ جانوروں کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور ان میں کانچ کے بنٹے نما مصنوعی آنکھیں ضرور لگی ہوتی ہیں، مگر اس چیتے کی آنکھیں اپنے پرانے محل کی طرح بے نور تھیں۔ دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں برطانوی فوجیوں کا جتھا دشمن پر حملہ کر رہا تھا۔ نزدیک جا کر دیکھا تو یہ قیمتی ترین تصویر چارج آف دا لائٹ بریگیڈ کی تھی۔ دنیا میں یہ صرف 2 تصاویر بنائی گئی تھیں۔ دنیا کے مشہور ترین تھامس جونز بارکر کی شاہکار تھی۔ ان میں سے ایک تصویر لندن کے بکنگم پیلس میں آویزہ تھی، دوسری تصویر صادق گڑھ پیلس میں موجود تھی۔ نواب صاحب کے سٹاف سے پوچھا گیا کہ یہ تصویر اصل ہے؟ انہوں نے روایتی احترام سے بتایا کہ یہ اصلی تصویر ہے، اس کی قیمت کتنی ہوگی کم از کم میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 2-3 ملین پاؤنڈ سے کیا کم ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہو۔ خیر، اس تصویر میں حیرت انگیز جزیات موجود تھے۔ 10-12 برس پہلے ایک واقف کار بھاولپور سے تشریف لائے تو میں نے خصوصاً پینٹنگ کا ذکر کیا، وہ خاموش ہو گئے۔ عجیب سا لگا، اصرار پر بتایا کہ تصویر صادق گڑھ پیلس سے چوری ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی، مگر حقیقت یہی ہے۔ بدقسمتی سے اس محل سے تقریباً تمام بیش قیمت نوادرات غائب ہو چکے ہیں۔ چوری کا لفظ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں سانس لینے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے۔ یہی المیہ وہاں بھی پیش آیا۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بڑے ہال میں کرسٹل کی بنی ہوئی کرسیاں تھیں، جی ہاں، کرسٹل کی بنی ہوئی۔ نواب صاحب کے دربار میں مصاحبین انہی کرسیوں پر بیٹھتے تھے۔ ڈیوڑی میں زرد شیشہ کا ایک فانوس، بہت بڑا فانوس تھا۔ یہ فانوس اور کرسیاں ہالینڈ سے بن کر آئی تھیں۔ فانوس کی صفائی کے لیے سالانہ ہالینڈ سے ہی ماہرین آتے تھے۔ آج اگر کسی کو بتایا جائے کہ اس زمانے میں نواب صاحب کے درباری کرسٹل کی کرسیاں استعمال کرتے تھے تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ کرسیاں کہاں گئیں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ ہاں، ایک اور بات، صادق گڑھ پیلس کے تہخانے میں اسلحہ خانہ تھا، دنیا کی قیمتی ترین بندوقیں، جسے ہالینڈ کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اس کے علاوہ بیلجیم اور انگلستان کے بنے ہوئے قیمتی پستول تھے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ لندن میں ایک بار اس دکان پر جانے کا اتفاق ہوا جو ہالینڈ بندوق بناتی ہے۔ کم از کم قیمت میں 20,000 پاؤنڈ سے شروع ہوتی ہے، یہ قیمت 3 لاکھ پاؤنڈ تک جاتی ہے۔ بندوق کے سونے سے مینا کاری کے شاندار نمونے بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی ان گنت بندوقیں محل کے تہخانے میں موجود تھیں، مگر آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ وقت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہی عرض کروں کہ وقت نے ان کو سر بازار فروخت کر دیا۔ جن لوگوں کو بندوقوں کا شوق ہے ان کو اندازہ ہے کہ ہالینڈ کی کس سطح کا شاہی اسلحہ بناتا ہے۔ شنیچ یہ ہے کہ تمام بلیک مارکیٹ میں فروخت کر دی گئی۔ اسلام آباد سے جو کمیشن آیا تھا اس نے شاہی گاڑیوں کی فہرست میں ترتیب دینی تھی، ان کی حالت بھی لکھ کر بتانی تھی۔ جب محل کے گیراج میں جانا ہوا تو دنیا کی قیمتی ترین گاڑیاں یعنی رولز رائس کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ یہ گاڑیاں اینٹوں پر کھڑی تھیں۔ کیڑے مکوڑوں کو دور رکھنے کے لیے ان میں کافور کی ڈلیاں موجود تھیں۔ صاحب حال سے پوچھا کہ 10-12 رولز رائس گاڑیاں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں، تو اس نے ایک عجیب قصہ سنایا۔ نواب صاحب گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے لندن گئے ہوئے تھے، وہاں رولز رائس کے شو روم پر گئے تو 2-3 گاڑیاں بکنے کے لیے موجود تھیں۔ نواب صاحب نے گورے سیلز مین سے پوچھا کہ ایک گاڑی کی کیا قیمت ہے۔ گورے نے قطعاً اندازہ نہیں لگایا تھا۔ یہ سادہ سا نظر آنے والا شخص نواب آف بہاولپور ہے۔ طنزاً جواب دیا کہ ان کی قیمت تمہاری سوچ اور جیب سے بھی بہت زیادہ ہے۔ نواب صاحب کے ساتھ ان کا سٹاف موجود تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ شو روم کے مینیجر کو بلایا جائے۔
انگریز آیا تو نواب صاحب نے صرف ایک سوال کیا کہ آپ کی کمپنی سال میں کتنی گاڑیاں بناتی ہے. تعداد بتائی تو نواب صاحب نے حکم دیا کہ اس برس میں جتنی بھی رولز رائس گاڑیاں بنے بھاولپور پہنچا دی جائیں. تمام گاڑیاں سر صادق عباسی نے خرید لی. گاڑیوں میں ایک گاڑی تھی جس پر رولز رائس شکاری لکھا ہوا تھا. اس کے سامنے والے شیشے یعنی ونڈ سکرین کے بالکل ساتھ بندوق کی نال کے لیے سوراخ موجود تھا. گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص بڑے آرام سے اپنی بندوق سے شکار کھیل سکتا تھا. ایسی نایاب گاڑی دوبارہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملی. ویسے جو نوادرات صادق گڑھ پیلس میں نظر آئے مجھے پوری دنیا میں کسی بھی جگہ دیکھنے کو نہ مل سکے. بہت کم لوگوں کو اس تاریخی واقعے کا علم ہے. جب قائد اعظم نے حلف برداری کے لیے کراچی کے گورنر ہاؤس جانا تھا تو حکومت کے پاس رولز رائس گاڑی نہیں تھی. واحد سرکاری رولز رائس لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کی اہلیہ کے لیے مختص تھی. جب قائد اعظم کے عملے نے یہ مسئلہ نواب صاحب کو بتایا تو انہوں نے کراچی میں موجود اپنے ملیر پیلس سے رولز رائس گاڑی قائد کے لیے بھجوائی. جس تصویر میں قائد اور محترمہ فاطمہ جناح حلف میں جانے کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں وہ گاڑی نواب آف بہاولپور کی تھی. اس کی تصدیق نہیں ہو پائی کہ نواب صاحب نے واپس گاڑی منگوائی یا حکومت پاکستان کو تحفہ میں دے ڈالی. بہرحال یہ بات تو تصدیق شدہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ تنخواہ نواب صاحب نے اپنی گرہ سے ادا کی تھی. جواہر لال نہرو نے نواب صاحب کی منت کی تھی کہ پاکستان میں بہاولپور ریاست کو شامل نہ کریں مگر نواب صاحب نے اس کی ایک نہ مانی اور بہاولپور ریاست پاکستان میں شامل ہوگی. مگر 10-12 برس گزرنے کے بعد حکومت پاکستان کے اکابرین جو اس ریاست کے ساتھ بدسلوکی کی وہ بھی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. ریاست کی حیثیت ہی ختم کر دی گئی. جائیداد خاندانی لڑائی جھگڑوں میں ضائع ہونے لگی. نواب صاحب کی اولاد اور خاندان نے بڑی مشکل حالات دیکھے. ذکر نہیں کرنا چاہتا. مفلوک حالی کے چند حقائق تو میں نے خود دیکھے ہیں. صادق گڑھ پیلس کے علاوہ نواب صاحب کے جو محلات اور جائیدادیں تھیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر بتایا جائے تو شاید داستان گوئی لگے مگر خالد ٹوانا کی بھیجی ہوئی تصویریں دیکھ کر عجیب کرب سا ہوا. کتنی مضبوط اور متمول ریاست اور موجودہ حالات میں اتنی بھیانک خاموشی اور بیابانی. صحیح ہے وقت کی تلوار کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں بے حقیقت اور بے سر و سامان. تو بہرحال جناب یہ اتفاقاً یہ صادق گڑھ پیلس کی تحریر میرے سامنے آ گئی اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ آپ کی سماعتوں کی نشر کر دی. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ ایسی تحریریں جو کہ اردو پوئٹری کا حصہ نہیں ہے اگر ان کو 4-5 منٹ دے دی جائیں تو اس سے علم میں اضافہ ہی ہوگا. بہرحال بات وقت کی ہے. دیکھیں وقت کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتا ہے. کیا شعر تھا رام ریاض کا کہ کہیں جنگل کہیں دربار سے جا ملتا ہے. کہیں جنگل کہیں دربار سے جا ملتا ہے. سلسلہ وقت کا تلوار سے جا ملتا ہے. ایسے ہی ہے نا. وقت کہاں سے کہاں لے جائے یہ کسی کو نہیں معلوم. اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ایسی تلوار جو 2 دھاری ہو. کہیں جنگل کہیں دربار سے جا ملتا ہے. سلسلہ وقت کا تلوار سے جا ملتا ہے. بہرحال غزل بہت خوبصورت ہے یہ لیکن میری کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے اب شعر یاد نہیں رہتے. ایک ہی شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکا. تو بہت سا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے آج ٹینا ثانی کی آواز کو شامل کریں گے اور اسی وعدے کے ساتھ جس کا اختیار صرف اللہ کو ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
छम छम बसिया छम छम बसिया अखा छम छम बसिया हाय अखा छम छम बसिया दिला दिया गल्ला दिला बिच रह गईया वे दिला दिया गल्ला दिला बिच रह गईया वे ना तू सुनिया ना दसिया अखा छम छम बसिया हाय अखा छम छम बसिया निकी जई जिंदड़ी रोग की लालिया चन्ना परदेसियां नीत क्यों बना लिया निकी जई जिंदड़ी रोग की लालिया चन्ना परदेसियां नीत क्यों बना सोचा बिच डूबी हुई सोचा बिच डूबी हुई कदी रोव कदी हसियां हाय अखा छम छम बसियां केड़ी गल माया वे तू मुख साथ मोड़या केड़ी गल माया वे तू मुख साथ मोड़या दिल साडा गम्मा दे समंदरा च रोड़या दिल साडा गम्मा दे समंदरा च रोड़या दिल साडा गम्मा दे समंदरा च रोड़या ऐसे दिल चंद्र दे ऐसे दिल चंद्र दे आंखें कानू लग के दुखां विच मैं फसियां हाय अखा छम छम बसियां तू ना जदों पास चलना किए साडे पास वे दिन भी उदास साडे रातां भी उदास
خوشیاں نے